کلپ نمبر 1707۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ قلم کی آیت نمبر 49 سے 52 تک کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وہو مذموم فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین۔ ترجمہ: اگر اس کے رب کی نعمت اسے نہ پا لیتی تو وہ ضرور چٹیل میدان میں پھینک دیا جاتا اور وہ ملامت کیا ہوا ہوتا، تو اسے اس کے رب نے چن لیا اور اپنے قرب خاص کے حقداروں میں کر لیا۔ لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ، اگر اس کے رب کی نعمت اسے نہ پا لیتی۔ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام کے رب عز و جل کی رحمت ان کی دستگیری نہ کرتی اور اللہ تعالی ان کے عذر اور دعا کو قبول فرما کر ان پر انعام نہ فرماتا تو وہ ضرور ملامت کیے ہوئے مچھلی کے پیٹ سے چٹیل میدان میں پھینک دیے جاتے، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ اللہ تعالی نے ان پر رحمت فرمائی اور وہ بغیر ملامت کیے ہوئے مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام کے رب عز و جل کی رحمت ان کی دستگیری نہ فرماتی تو وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتے، پھر وہ ضرور ملامت کیے ہوئے میدان حشر میں پھینک دیے جاتے۔ فاجتباہ ربہ، تو اسے اس کے رب نے چن لیا، یعنی حضرت یونس علیہ السلام کے دعا کرنے اور اپنا عذر پیش کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں چن لیا اور ان کی نیکی کی صفات کو مزید ترقی دی اور انہیں ہر ایسا کام کرنے سے محفوظ کر دیا جسے چھوڑ دینا بہتر ہو۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ ترجمہ: اور بے شک کافر جب قرآن سنتے ہیں تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ گویا اپنی آنکھوں سے نظر لگا کر تمہیں ضرور گرا دیں گے، اور وہ کہتے ہیں یہ ضرور عقل سے دور ہیں، حالانکہ وہ تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہی ہیں۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور بے شک ضرور کافر تو ایسے معلوم ہوتے ہیں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کافر جب قرآن سنتے ہیں اور بغض و عداوت کی نگاہوں سے آپ کو گھور گھور کر دیکھتے ہیں تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ گویا اپنی آنکھوں کے ساتھ نظر لگا کر تمہیں اپنی جگہ سے گرا دیں گے، اور جب آپ کو قرآن کریم پڑھتے دیکھتے ہیں تو حسد و اناد اور لوگوں کو نفرت دلانے کے لیے آپ کی شان میں کہتے ہیں یہ ضرور عقل سے دور ہیں، حالانکہ جس قرآن کی وجہ سے وہ لوگ رسول کریم علیہ السلام کی طرف جنون کی نسبت کر رہے ہیں وہ تو جنوں کے لیے بھی اور انسانوں کے لیے بھی نصیحت ہی ہے، لہٰذا وہ شخصیت مجنون کس طرح ہو سکتی ہے جو قرآن جیسی کتاب لے کر آئی ہو۔ شان نزول: منقول ہے کہ عرب میں بعض لوگ نظر لگانے میں شہرائے آفاق تھے اور ان کی حالت تھی کہ دعویٰ کر کے نظر لگاتے تھے، اور جس چیز کو انہوں نے نقصان پہنچانے کے ارادے سے دیکھا تو وہ دیکھتے ہی ہلاک ہو گئی۔ ایسے بہت سے واقعات ان کے تجربے میں آ چکے تھے، اس لیے کفار نے ان سے کہا کہ رسول کریم علیہ السلام کو نظر لگائیں، تو ان لوگوں نے حضور پرنور علیہ السلام کو بڑی تیز نگاہوں سے دیکھا اور کہا کہ ہم نے اب تک نہ ایسا آدمی دیکھا اور نہ ایسی دلیلیں دیکھیں۔ ان لوگوں کا کسی چیز کو دیکھ کر حیرت کرنا ہی ستم ہوتا تھا، لیکن ان کی یہ تمام جد و جہد ان کی طرف سے دن رات کی جانے والی دیگر سازشوں اور فریب کاریوں کی طرح بیکار گئی، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو ان کے شر سے محفوظ رکھا اور یہ آیت نازل ہوئی۔ نظر کی حقیقت اور نظر بد کا علاج: اس سے معلوم ہوا کہ نظر واقعی لگ جاتی ہے۔ احادیث میں بھی اس چیز کو بیان کیا گیا ہے، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نظر کا لگ جانا درست ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نظر حق ہے، اور اگر کوئی چیز تقدیر سے سبقت لے جاتی تو وہ نظر ہوتی، اور جب تم سے آزاد دھونے کا کہا جائے تو دھو دو۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک نظر کا اثر یہاں تک ہو جاتا ہے کہ وہ آدمی کو قبر میں داخل کر دیتی ہے اور اونٹ کو ہنڈیا میں ڈال دیتی ہے۔ زیر تفسیر آیت نظر بد کے علاج کے لیے اکسیر ہے، چنانچہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس کو نظر لگے اس پر یہ آیت پڑھ کر دم کر دی جائے۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، حالانکہ وہ تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہی ہیں۔ اس آیت کا ایک معنی اوپر بیان ہوا کہ قرآن مجید جنوں اور انسانوں سبھی کے لیے نصیحت ہے، اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ یہاں ہوا ضمیر کا مصداق
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں، اور ذکر فضل و شرف کے معنی میں ہے۔ اس صورت میں اس آیت کا معنی یہ ہے کہ سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے شرف ہیں، تو ان کی طرف جنون کی نسبت کس طرح کی جا سکتی ہے؟ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔